بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، حلال کھانے کا اہتمام کرنا اور جتنا ہو سکے حرام سے بچنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم جو گوشت خریدتے ہیں تو جن سے خرید رہے ہیں تو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ شریعت کے مطابق اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ اپنی مرضی سے، اپنی ترتیب سے جو سمجھ میں آئے بس وہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی سے جو ہے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ جو ہے مرغیاں ذبح کرتے ہیں تو کیا ہر مرغی پہ بسم اللہ یا اللہ اکبر بولتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو اس طرح نہیں کرتا، میں تو جب صبح آتا ہوں تو چھری کے اوپر ایک دفعہ بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ دیتا ہوں، بس پورا دن بس پھر اس سے ذبح کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر کسی عالم سے اس نے مسئلہ پوچھا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ سب تو جائز ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ کتنے لوگوں نے وہ مرغیاں کھائی ہوں گی۔ تو حلال چیز کو بھی آپ حرام بنا دیں گے اگر آپ شریعت کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ سوال ہے ایک جو دارالعلوم دیوبند میں آیا، ہم آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں، خود بھی اس کو سنیں، دوسرے بھائیوں سے بھی اس کو شیئر کریں۔ سوال کا عنوان ہے کہ کیا دل میں دعا پڑھنے سے ذبیحہ حلال ہو جائے گا؟ سوال کی عبارت ہے، مذبح خانے میں جہاں روزانہ سینکڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، وہاں جب ایک کسائی سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ اس نے ذبح کرنے کی دعا پڑھی، مگر ہم نے اسے ذبح کرتے وقت خاموش دیکھا۔ نمبر ایک، یا تو اس نے دل میں دعا پڑھی ہوگی۔ نمبر دو، یا وہ ایک بار دعا پڑھ کر اکتفا کر لیتا ہو اور جانور ذبح کرتا جا رہا ہو۔ کیا اس کے اس قول کو کہ اس نے ذبح کی دعا پڑھ لی جانور کے ذبح ہونے کو حلال قرار دیا جا سکتا ہے؟ اب یہ سوال ہو گیا، اور سوال کی انہوں نے دو شقیں بھی بیان کر دی، دو جز بھی بیان کر دیے۔ اب سوال کا تفصیلاً جواب دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسائی کا ہر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ذبح شرعی نہیں ہوگا۔ زبان سے تلفظ کرنا ضروری ہے، زبان سے لفظ ادا کرنا ضروری ہے، صرف دل ہی دل میں پڑھ لینا کافی نہیں۔ اب اس کا بات کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا کہ دل میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بعض دفعہ آپ دکان پہ جائیں گے مرغی ذبح کروانے تو مرغی والا اس کو دل میں ہی پڑھے گا، اس سے کہیں بھائی اونچی آواز سے پڑھو، یہ مسئلہ اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں، اور اس پہ اس کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس پہ ناراض ہو رہا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسی کو سمجھاؤ بتاؤ تو وہ آگے سے کہتا ہے بھائی آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے۔ او بھائی اللہ کے بندے، آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن شریعت کا جو طریقہ ہے اس سے بھی سیکھ لو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو آپ پہلے سے ہی اسے کہہ دیں بھائی اونچی آواز سے یہ بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا، اس کا بہت اہتمام کریں، ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذکورہ تفصیل سے یعنی اوپر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، آپ کی دونوں باتوں کا جواب معلوم ہو گیا کہ نمبر ایک، دل میں پڑھنا کافی نہیں، دل میں پڑھنا کافی نہیں ہے بھائی، اونچی آواز سے آپ اس کو پڑھیں، زبان سے اس کا تلفظ ادا کریں۔ نمبر دو، ایک مرتبہ پڑھنے سے صرف وہی ذبح صحیح ہوگا جس پر پڑھا گیا ہے۔ اگر وہ شخص طور طریقے سے قابل اطمینان معلوم ہو رہا ہے اور ذبح میں بسم اللہ پڑھنے کی تشریح بھی سمجھتا ہے جیسا کہ اوپر لکھا گیا، تو اس کی بات پر اطمینان کر لینا جائز ہے، لیکن اس سے کہا جائے کہ اتنی زور سے پڑھے کہ پاس کھڑا یا بیٹھا شخص سن لے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی، یہ اسے بتائیں، پہلے سے اس کو بتائیں کہ بھائی یہ کام کرو، پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، یہ آگے سے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ بھائی آپ کو ایک شریعت کا مسئلہ بتا رہے ہیں، آپ نے خود تو پڑھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، کبھی سیکھا نہیں، تو برائے مہربانی اگر آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تو آپ اس کے کہنے پہ تھوڑا اونچی آواز میں پڑھ لیں، کیا جائے گا اس میں آپ کا؟ ہم مطمئن نہیں ہو جائیں گے نا، مطمئن ہو جائیں گے تو آپ سے ہی بار بار چیز خریدیں گے۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں اور دوسرے بھائیوں سے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔